بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کو دنیا فانی سے گئے ہوئے کئی سو سال ہو گئے، لیکن آج بھی دنیا میں ان کا نام زندہ ہے۔ نہ وہ کوئی ملکہ تھی اور نہ ہی وہ کوئی شہزادی تھی، نہ وہ خوبصورت تھی نہ وہ خاندانی تھی، بلکہ ایک عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب رابعہ بصری میں پایا جاتا تھا۔ ایک عورت کی پہچان جو ہے وہ اس کا خاندان ہوتا ہے، لیکن رابعہ بصری تو غلام تھی، باندھی تھی۔ ایک عورت کی پہچان جو ہے وہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، لیکن رابعہ بصری تو رنگ کی کالی تھی، ان کا رنگ جو تھا وہ کالا تھا۔ چلو نہ خاندان صحیح نہ شکل و صورت صحیح، لیکن رابعہ بصری میں ایک عیب یہ بھی تھا کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی، وہ بانجھ تھی۔ اب دیکھا جائے تو عورت ہونے کے لحاظ سے کوئی چیز رابعہ بصری میں نہیں پائی جاتی تھی، لیکن 1200 سال ہو گئے، آج بھی ان کا نام میں لے رہا ہوں۔ میں کسی بادشاہ کی ملکہ کا نام کیوں نہیں لے رہا، میں کسی شہزادی کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہا، میں رابعہ بصری کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک اللہ والی تھی، وہ ایک نیک خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق گزار دی۔ چنانچہ ان کے واقعات میں آتا ہے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر روز غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر اپنے خاوند کے پاس آتی اور کہتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ اگر ان کا خاوند کہتا کہ ہے تو ٹھیک، اگر ان کا خاوند کہتا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتی کہ مجھے اجازت ہے، تو ان کا خاوند کہتا آپ کو اجازت ہے، تو رابعہ بصری اپنا جائے نماز اٹھاتی، اپنا مصلی اٹھاتی اور اس پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک اسی مصلی پر کھڑی رہتی اور اللہ کی عبادت کرتی رہتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا خاوند جلدی فوت ہو گیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بصرہ کے بہت بڑے امام تھے۔ اگر میں کہوں کہ وہ تمام مسلمانوں کے امام تھے تو اس میں جھوٹ نہ ہوگا۔ وہ خود چل کر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا علم تھا کہ رابعہ جو ہے اس کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں، اس کا خاندان بھی نہیں، وہ غلام ہے، وہ باندھی ہے، وہ بچے بھی پیدا نہیں کر سکتے، لیکن صرف اور صرف ان کی نیکی کی وجہ سے اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا اس کی وجہ سے یہ لالچ ہوئی کہ اگر یہ میری بیوی بن جائے تو ان کے طفیل اللہ میری بخشش کر دیں گے۔
اور ان کے پاس نکاح اور شادی کا پیغام لے کر خود آئے۔ جب رابعہ بصری نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے، کہ آپ میرے 4 سوالوں کے جواب دے دیں، اگر جواب درست دیے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ پوچھئے۔ کہا، پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ میں جنت میں جاؤں گی یا دوزخ میں جاؤں گی؟ بڑا کمال کا سوال ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ کہا، اس بات کا، اس سوال کا جواب تو مجھے نہیں پتا۔ کہا، اچھا یہ بتائیے گا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب کریں گے اور پھر ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو میرا اعمال نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس سوال کا جواب بھی نہ تھا۔ کہا، مجھے تو نہیں علم۔ کہا، تیسرا سوال، اچھا یہ بتائیے گا کہ جب اللہ تعالی نیکیوں کو تول رہے ہوں گے تو میری نیکیوں کا جو پلڑا ہے، نمبر 3، کہا اچھا یہ بتائیے گا کہ جب اللہ رب العزت نیکیوں کو تولیں گے تو میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا برائیاں زیادہ ہوں گی؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس سوال کا بھی جواب نہ تھا۔ حضرت رابعہ نے چوتھا سوال کیا، کہا اچھا یہ بتائیے گا کہ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پل صراط سے گزر جائیں گے اور کچھ لوگ اس پل صراط کے نیچے گر جائیں گے، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا، گزرنے والوں میں یا گرنے والوں میں؟ تو حضرت حسن بصری کے پاس اس سوال کا بھی جواب نہ تھا۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، ان 4 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں، اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں شادی کے لیے، تو برائے کرم آپ چلے جائیں اور مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنے دیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے رابعہ بصری کو وہ مقام عطا کیا تھا جو شاید ہی کسی کو عطا ہو، اس لیے انہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے گزار دی۔ ایک عورت جس کا خاندان نہ تھا، جس کی شکل و صورت نہ تھی، اور جو ایک غلام تھی، ایک باندی تھی، اس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اس لیے ہمیں سبق یہ ہے کہ ہم بھی ساری زندگی اپنے اولیاء اللہ کی اطاعت اور ان کی پیروی کرتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے گزار دیں۔ آج کا ہمارا واقعہ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔